اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سلسلے وار بحث چل رہی ہے اولاد کے حقوق کو لے کر۔ بحث اس اینگل سے ہے کہ اگر اولاد کے حقوق ہم اسلام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ حقوق کیا ہیں اور ماں باپ پر اس کی کیا ذمہ داری آتی ہے۔ کیا یہ حقوق اس طرح ہے کہ تمام حقوق ماں باپ پر واجب ہے کہ ان کی رعایت کی جائے، یا ان میں سے کچھ حقوق ایسے ہیں جنہیں اگر ماں باپ پوری طرح رعایت نہیں کرتے ہیں تب بھی چلے گا، یا کچھ حقوق ایسے ہیں جو واجب کی حد تک نہیں ہیں لیکن مؤکد ہے، یعنی بہت تاکید کی گئی ہے کہ ان کی آپ رعایت کریں، اور کچھ حقوق ایسے ہیں جنہیں اگرچہ واجب کیا گیا ہے تو یہ بچے سے زیادہ خود ماں باپ کے فائدے کے لیے ہے، جہاں پر ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ ان بحث اور ان عناوین کو لے کر ہم جب آگے بڑھ رہے تھے تو ہم نے ان سارے ٹاپکس کو کور کیا، اور پھر پچھلے جلسے میں ہم نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر جو ہے بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ پھر ماں باپ کے کیا وظائف بنتے ہیں، اور انکل آنٹیز، چاچا چاچی، ماما ماموں، ماما مامی اور خالہ پھپھو، یہ جو اطراف کے لوگ ہیں، خود گھر میں جو بھائی بہن ہیں، ان کا اس بچے کے نسبت جو جس کی تربیت کی جا رہی ہے کیا ذمہ داری ہے۔ کیا وہ بھی اسی حد تک انوالوڈ ہے جس حد تک پیرنٹس انوالوڈ ہے؟ کیا ان پر بھی یہ حق جاری ہوتا ہے یا نہیں؟ ماما مامی کو، چاچا چاچی کو، خالہ کو، پھپھا کو، پھوپھی کو، ان کو ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، اور کس حد تک ایکسکلوڈ کیا گیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کس حد تک آتی ہیں، اسے ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا ہے۔ یہ ہمارا آخری سیشن ہے، کوشش کریں گے اس میں ساری باتوں کو کور کر دیں۔ آج کے سیشن میں جو ڈسکشن ہوگا وہ اس موضوع پر ہے، اس عنوان پر ہے، اس ٹاپک پر ہے کہ اگر جس بچے کی تربیت ہو رہی ہے، جیسے ہم نے گھر کا ماحول بتایا ہے، ماں باپ ہیں اور کچھ بچے ہیں، ان میں سے کچھ بڑے بچے ہیں، کچھ چھوٹے بچے ہیں، اور اس میں سے ایک فرزند کو ہم نے لیا اور کہا کہ اس کی تربیت چل رہی ہے۔ تو اب یہ جس فرزند کی تربیت چل رہی ہے اس کو لے کر ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے نسبت ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، بڑے بھائی بہن کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، چھوٹے بھائی بہن کی کیا ہوتی ہے، جبکہ ان کی تقریباً کوئی ذمہ داری نہیں۔ آیا اس کی ذمہ داری ان چھوٹے بھائی بہن کی طرف ہے؟ اسی کو لے کر اس کے انکل آنٹیز کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ہم نے ڈسکس کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس فرد کی اگر شادی ہو جاتی ہے تو یہ شادی ہونے کے بعد اس کی اور اس کے اطراف کے لوگوں کی اور اس کے ماں باپ کے ساتھ جو کنیکشن ہے، کنیکٹیوٹی ہے، اس کو لے کر حقوق کی جب بات آ جاتی ہے تو یہاں پر اسلام آ کر کیا کہتا ہے، کیا حق ہے اس کے، ماں باپ پر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں، اور اس کی ذمہ داریاں ماں باپ کو لے کر کیا ہے، انشاءاللہ آج کے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ تو دیکھیے، دو باتیں ہماری سوسائٹی میں یا ہم کہیں گے ہماری کمیونٹی میں جہاں پر انفارمیشن پوری طرح موجود ہے، اطلاعات موجود ہے، فتاوی موجود ہے، پھر بھی اس کو لے کر ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کمیونیکیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہے۔ اور سب سے پہلا یہ کہ اولاد یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم اب جب چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمارے ولی تھے، وہ ہمارا خیال رکھ رہے تھے، وہ ہماری دیکھ بھال کر رہے تھے، ہمیں فنانشلی سپورٹ کر رہے تھے۔ اب جب کہ میری شادی ہو گئی ہے اور میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پایا ہوں، تو اب بھی میرے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا وظیفہ ہے، اور یہ میرا حق ہے کہ وہ میری دیکھ بھال کرے، مجھے کیٹر کرے، میرے ایکسپنسز کو پے کرے، میرے ضرورتوں کو پورا کرے، اور نہ صرف میری بلکہ میرے ذریعے میرے بیوی کے بھی سارے ضرورتوں کو پورا کرے۔ یعنی یہ کہ اگر باپ جاب کر رہا ہے یا دکان چلا رہا ہے تو اس کی جو بھی انکم آ رہی ہے اس سے پہلے وہ ولی ہونے کے ناطے اپنے بیٹے کا خیال رکھ رہا تھا، اس کی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا، پڑھائی، خرچہ، کپڑے، ویکیشن جو بھی ہے یہ سارا پورا کر رہا تھا۔ اب شادی ہو گئی تو اب یہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ نہ صرف میرا بلکہ میری بیوی کا بھی خرچہ اب میرے باپ کو اٹھانا
چاہیے، کیونکہ وہی ولی ہے گھر کا اور وہی سب کی ذمہ داری سنبھال رہا ہے، تو ابھی بھی اسے ہی یہ ساری ذمہ داری سنبھالنی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں، مسلمانوں کے بیچ۔ دوسرا مسکنسیپشن ماں باپ کی طرف سے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر مان لیجئے دو اس کے اینگل ہے، ایک کہ اگر بچہ جاب نہیں کرتا تھا اور پڑھائی کر رہا تھا، مثلا اس نے تازہ ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے، 22 سال کا ہے، 24 سال کا ہے، تو ماں باپ کو یہ تھا کہ پہلے بچہ ہمارے لیے کمیٹڈ تھا، پورا وقت ہمیں دیتا تھا، ہم جو کہتے تھے وہ کرتا تھا، یہ جا کر لے کر آؤ، وہ جا کر لے کر آؤ، یہ کام کر دو، دکان پر بیٹھو، یہ فلان کام کر دو، یہ ایکٹیویٹی کر دو، تو وہ پوری طرح سے ہمارے لیے کمیٹڈ تھا، ہم جو کہتے وہ بچہ انجام دیتا، یعنی فلی ڈیڈیکیٹڈ تھا۔ اب جب شادی ہو گئی ہے تو شادی کے بعد یہ لڑکا اور یعنی ہمارا بیٹا اور ہماری بہو دونوں بھی ہمارے لیے اسی طرح سے فلی ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے جیسے پہلے تھا۔ یہ ایک اینگل ہو گیا۔ دوسرا اینگل، اگر لڑکا ماسٹرز کمپلیٹ کر چکا ہے، جاب کر رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، انجینئرنگ کر کے اس نے جاب شروع کر دی سافٹ ویئر کمپنی میں اور پیسے کما رہا ہے، تو اب یہاں ماں باپ کی توقع یہ ہوتی ہے کہ پہلے جیسا ہمارا بیٹا ہمارے لیے جو سیلری کما رہا تھا، وہ ساری کی ساری سیلری گھر پر ہمیں دے رہا تھا، ہمیں ہینڈ اوور کر رہا تھا، تو اب بھی اسے بالکل ویسا ہی کرنا چاہیے، پہلے جیسا تھا ویسا ہی رہے گا، شادی کے بعد اس میں کوئی چینج نہیں آنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی مسکنسیپشنز ہے، اور جب تک یہ مسکنسیپشنز کلیئر نہیں ہوں گے ہمارے سوسائٹی میں فیملی پرابلمز ختم نہیں ہوں گے، فیملی پرابلمز کم نہیں ہوں گے، چاہے پھر وہ بچوں کی طرف سے ہو یا پھر ماں باپ کی طرف سے ہو، یا بہو کو نظر میں رکھتے ہیں تو خود بہو کی طرف سے پرابلمز ہو، یا پھر ساس سسر کی طرف سے بہو کی طرف پرابلمز ہو۔ دیکھیے ایک بات ہمیں کلیئرلی سمجھ جانا چاہیے، میں نے یہاں پر آپ نے نوٹس کیا ہوگا بیٹے کی مثال لی ہے، بیٹی کی مثال نہیں لی ہے۔ تو پہلے آئیے سسٹم میں، یہ جو فیملی سسٹم ہے اس میں یہ امپورٹنٹ بات ہمارے لیے کلیئر ہو جانی چاہیے۔ جیسے ایک فیملی سسٹم میں باپ ولی ہوتا ہے اور ولایت کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، مان لیجئے اس کی بیٹی ہے اور اس کی بیٹی اس عمر تک پہنچ گئی ہے کہ اب اس کی شادی کی جانی چاہیے، تو جب اس کی شادی کی بات آتی ہے تو در حقیقت یہاں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ باپ اپنی ولایت کو ٹرانسفر کر رہا ہے کسی اور شخص کے ہاتھ میں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس بیٹی کا ولی میں ہوں، اور میں نے ولی کو پہلے ڈیفائن کر دیا ہے، پلیز یہاں پر کنفیوژن نہ ہو۔ ولی کی ذمہ داری ہے کہ اس اولاد کے لیے وہ ماحول بنائے جس کے ذریعے وہ خدا کی قربت حاصل کرے، کمال تک پہنچ سکے، اور ولی کا کام ہے ظلمات سے نکال کر نور تک لے جانا اور ساری اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ولی کی ذمہ داری تھی۔ تو اب باپ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں جو ولی تھا، میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی بیٹی، ابھی مثال بیٹی کی چل رہی ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے وہ ماحول بناؤں جس سے یہ قرب الہی حاصل کر سکے، اہل البیت کی قربت حاصل کر سکے، نماز کی پابند ہو جائے، تقوی، دینداری، خضوع خشوع اس میں حاصل ہو جائے، اس کی ضرورتوں کو بھی میں پوری کر رہا تھا، جہاں پر کپڑے، کھانا، لباس، پڑھائی، یہ سب کچھ تھا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میری ولایت کو مجھے کسی اور کے حوالے کرنا ہے، یعنی میری بیٹی کسی اور کی ولایت میں چلی جائے گی۔ اسی لیے یہاں پر کچھ فتاوی آپ کو جو ملتے ہیں، جس میں سے اکثر فتاوی یہی ہے جو کہتے ہیں کہ باپ کی اجازت کی ضرورت ہے، بیٹی کی اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو باپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی ولایت میں بیٹی ہے اس کی اجازت چاہیے کہ وہ اپنی ولایت ہٹا لے اور اپنی بیٹی کو دوسروں کی ولایت میں دے دے۔ یہ ایک حصہ ہوا۔ دوسرا حصہ، یہاں باپ پر واجب بنتا ہے کہ وہ جا کر جس کی ولایت میں وہ اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، وہ جا کر اس کی تحقیق کرے، بررسی کرے، اینالائز کرے، چیک کرے کہ کیا یہ شخص وہ قابلیت رکھتا ہے کہ اگر میں اپنی بیٹی کو اس کی ولایت میں دے دوں تو یہ میری بیٹی کے لیے وہ ماحول بنا پائے گا جہاں پر یہ قرب الہی حاصل کر پائے گی، خضوع خشوع تقوی یہ حاصل ہو پائے گا، اس کی ضرورتوں کو کیا وہ پورا کر سکتا ہے۔ یہ انالیسس، یہ بررسی، یہ بیک گراؤنڈ چیک جو ہے یہ باپ کو کرنا ضروری ہے۔ اب جب یہ بیک گراؤنڈ چیک ہو جاتا ہے مان لیجئے، اور اس کے بعد باپ کہتا ہے ہاں بھائی یہ فرد میری نظر میں مناسب ہے
میں اپنی ولایت سے اپنی بیٹی کو نکال رہا ہوں، خارج کر رہا ہوں اور اس شخص کی ولایت میں دے رہا ہوں۔ تو اب بیٹی باپ کے گھر سے نکل کر شوہر کے گھر پر چلی گئی، شوہر کی ولایت میں آ گئی۔ جیسے ہی بیٹی شوہر کے ولایت میں آ جاتی ہے تو اب باپ پر بیٹی کو لے کر جو ذمہ داریاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی اب باپ پر واجب نہیں ہے کہ اگر بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہے تو باپ اس کی فیس دے۔ اب باپ پر واجب نہیں ہے کہ اگر بیٹی بیمار پڑ جائے تو بیٹی کی جو ہے ٹریٹمنٹ کی فیس وہ دے۔ اب باپ پر، دیکھیے میں لفظ واجب کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات کلیئر رہے، نان نفقہ اور دیکھ بھال کرنا یہ ولی پر، باپ پر واجب ہے۔ اب جب بیٹی اس گھر سے نکل کر اس گھر میں چلی گئی ہے تو باپ پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے اخراجات کو، ایکسپنسز کو پے کرے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ آ جانا چاہیے بہت کلیئرلی کہ جیسے بیٹی باپ کے ولایت سے باہر ہو جاتی ہے ویسے ہی بیٹا بھی باپ کے ولایت سے باہر ہو سکتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب بیٹی کی شادی ہوئی اور بیٹی نے ولایت کو چینج کیا، بیٹی اپنے باپ کی ولایت سے نکل کر شوہر کی ولایت میں چلی گئی، تو یہ مانا ہوا کہ بیٹی باپ کی ولایت سے نکل گئی، کسی اور کے ولایت میں چلی گئی اور وہ ولی کی ذمہ داری ہے اس بیٹی کی دیکھ بھال کرے۔ بالکل ویسے ہی اگر بیٹے کی بات آتی ہے تو جب تک بیٹا، آپ اس طرح سے سوچ لیجئے کہ بیٹا اور بیٹی جب تک یہ لوگ 15 سال کی عمر میں ہیں، 16 سال کی عمر میں ہیں، یہ خود ولی کے تحت نہیں گئے یا خود ولی نہیں بنے، تو یہاں پر بیٹے کی مثال میں یہ رہے گا کہ اگر بیٹا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ خود شادی کرتا ہے اور شادی کر کر اپنے لیے ایک بیوی سیلیکٹ کرتا ہے، تو جیسے ہی اس نے بیوی سیلیکٹ کی یہ ایک فرد کا ولی بن گیا۔ کل تک یہ بیٹا جو اس باپ کے ولایت میں تھا، آج وہی بیٹا کسی اور کا ولی بن گیا ہے۔ جیسے ہی یہ کسی اور کا ولی بن گیا ہے ویسے ہی فوراً یہ باپ کی ولایت سے باہر ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ اب باپ پر واجب نہیں ہے کہ یہ بیٹے کی ذمہ داریوں کو سنبھالے، بیٹے کے خرچوں کو اٹھائے، بیٹے کے لیے پیسے بھرے، بیٹے کی فیس بھرے، بیٹے کی بائک کا پیٹرول بھرے، بیٹے کے لیے کپڑے خریدنے کے پیسے دے۔ نہیں، یہ باپ پر واجب نہیں ہے۔ اب یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا بھی دیکھے اور اپنی بیوی کا بھی دیکھے، کیونکہ اب وہ خود ولی بن گیا ہے، اور جو ولی بن گیا ہے اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ تمام افراد جو اس کی ولایت کے نیچے ہے، چاہے پھر وہ اس کے بیوی ہو اور بچے ہو، ایک بیٹا ہو، دو بیٹے ہو، چار بچے ہو، دو بیٹیاں، دو بیٹے، جو بھی ہے، اس شخص کی ولایت میں جو کوئی بھی آ جاتا ہے، اس شخص کی ذمہ داری ہے کہ ولی ہونے کے ناطے اپنی پوری ذمہ داریاں اس کی طرف پورا کرے۔ تو اب بیوی آ گئی گھر میں، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی گھر میں۔ جیسے ہی بیوی گھر میں آ گئی، یہاں بیٹا باپ کی ولایت سے نکل گیا اور بیوی کا ولی بن گیا۔ تو اب بیٹے پہ واجب ہے کہ بیوی کی تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے، اس کا کھانا پینا، رہنا، لباس، ویکیشن، ٹریول، ایکسپینسز، میک اپ، جو بھی ہے اس کا وہ سارا بیٹا فلفل کرے گا۔ اب بیٹا یہاں باپ سے نہیں کہہ سکتا کہ آپ ولی تھے، کل تک آپ میرا خرچہ اٹھا رہے تھے، اب بیوی آ گئی ہے تو آپ میرا اور بیوی کا دونوں کا خرچہ اٹھائیے۔ یہ اسلام جائز نہیں سمجھتا۔ اچھا، اب یہاں ہوگا کیا؟ یہ ہوگا کہ ممکن ہے بیٹا پڑھائی کر رہا ہے، انجینئرنگ میں ہے، ماسٹرز کر رہا ہے، ایک اچھا رشتہ مل گیا ہے، کہا کہ بھائی چلو ایک اچھا رشتہ مل گیا ہے، ہو سکتا ہے پھر ایسا رشتہ نہ ملے، بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن بیٹے کی ابھی جاب نہیں لگی ہے، اس کی سورس آف انکم نہیں ہے۔ تو اب اس حالت میں کیا کیا جائے؟ اس حالت میں یہ ہوگا کہ بیٹا شادی تو کر لے گا لیکن باپ کے ساتھ ایک اگریمنٹ کرے گا۔ وہ اگریمنٹ یہ ہوگا کہ بابا سے وہ لون لے گا، کہے گا کہ آپ مجھے قرض الحسنہ دیجئے، اور یہ قرض الحسنہ کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر باپ چاہے تو اس پر انٹرسٹ بھی لے سکتا ہے، اور آپ فتویٰ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر باپ اور بیٹے کے بیچ میں لون کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے تو باپ اپنے بیٹے سے انٹرسٹ لے سکتا ہے، اور یہ بالکل حرام بھی نہیں ہے۔ اونلی ایکسیپشن انٹرسٹ کے معاملے میں یہی ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے انٹرسٹ لے سکتا ہے، اور یہ بالکل حرام نہیں ہے۔ تو اب یہ بیٹے اور باپ کے بیچ کی بات ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو لون دینے تیار ہے، نہیں دینے تیار ہے، یا وہ کہتا ہے کہ بیٹا ٹینشن مت لو، جب تک تمہاری جاب لگ جائے گی، انکم کمانا شروع ہو جاؤ گے، تب تک میں ہی تمہاری دیکھ بھال کروں گا، تمہارا اور تمہاری بیوی کا خرچہ بھی میں ہی دوں گا، ٹینشن مت لو، پڑھائی پہ دھیان لگاؤ،
اچھے نمبر لے آؤ پھر جاب لے لینا، جو بھی ڈسکشن ہے، لیکن یہاں باپ پر واجب نہیں ہے، بیٹے پر واجب ہے۔ اب یہ بیٹا کیا کرتا ہے، یہ بیٹے کی خود کی ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے وہ باپ سے بات کرے، کہے کہ آپ مجھے قرض الحسنہ دے دیجئے، میں اس سے میری بیوی کا خرچہ اٹھا لوں گا، اور جب میری جاب لگ جائے گی تو میں یہ قرض الحسنہ آپ کو آہستہ آہستہ واپس کر دوں گا۔ یا وہ کہہ سکتا ہے باپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں کہ بھائی آپ اس وقت میرا خیال رکھ لیجئے، میں اس کو بعد میں کمپنسیٹ کر دوں گا۔ یا پھر یہ کہیں باہر سے جا کے پرسنل لون لے کر آتا ہے، ہوم لون لے کر آتا ہے، جو بھی کرتا ہے، یہ اب بیٹے کی ذمہ داری بن گئی ہے بہو کے نسبت۔ اب یہاں سے برعکس، یہاں پر اگر بیٹا جاب کر رہا ہے اور وہ سیلری کما رہا ہے تو کل تک تو یہ گھر پر آ کر اپنی ساری سیلری ماں باپ کو دے رہا تھا، اب جب شادی ہو گئی ہے تو بیٹے پر بیوی کا خرچہ اٹھانا واجب ہے، باپ پر بیٹے کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں ہے، نہ ہی بیٹے پر ماں باپ کا خرچہ اٹھانا واجب ہے۔ بیٹے پر ماں باپ کا خرچہ اٹھانا واجب نہیں ہے۔ کب واجب ہوگا؟ جب ماں باپ پوری طرح ہینڈی کیپ ہو جائے، پوری طرح ریٹائر ہو جائے، پوری طرح بوڑھے ہو جائے، ان کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے پیسہ کمانے کا، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی انہیں فنڈز پرووائڈ کرنے والا نہیں ہے، تب اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھے۔ لیکن اگر باپ کمانے جیسی حالت میں ہے، وہ ریٹائر نہیں ہوا ہے، ہی ہیز اے سورس آف انکم، تو یہاں بیٹے پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو فائنینشلی سپورٹ کرے یا پیسہ دیتا رہے۔ تو مان لیجئے اب یہ گھر چل رہا ہے، اس گھر میں باپ ہے جو پیسہ کما رہا ہے، بیٹا ہے جو پیسہ کما رہا ہے، جاب کر رہا ہے، لیکن بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، تو یہ لاجیکل ہے کہ بیٹا آئے گا اور اپنے ولی کو اپنی انکم پرووائڈ کرے گا، کہے گا کہ لیجئے میں گھر میں آپ کے لیے جو پیسہ کما رہا تھا وہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ بیٹے کی چوائس ہے کہ وہ بیٹا دینا چاہے نہیں دینا چاہے۔ لیکن شادی کے بعد اگر بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، اب میں 70% جو ہے اپنی فیملی پہ خرچہ کروں گا اور 30% میں آپ لوگ کو دوں گا، کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل اس کا حق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرف اپنی فیملی کا خیال رکھنا، دیکھ بھال کرنا، ان کو پرووائڈ کرنا اس پر واجب ہے، تو اس کے لیے اسے ضروری ہے کہ یہ پلاننگ کرے کہ اسے گھر خریدنا ہے، اسے کار خریدنا ہے، ہوم لون لینا ہے، فلیٹ لینا ہے، نئے گھر میں موو ہونا ہے، فیملی کو سیٹل کرنا ہے، بچوں کے لیے پلاننگ کرنا ہے، ان کی ایجوکیشن آج جانتے کتنی مہنگی ہو گئی، اس کے لیے پلاننگ کرنا ہے، وہ آلریڈی سیونگز کر رہا ہے یا کہیں انویسٹ کر رہا ہے، یہ اس کا پورا حق بنتا ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اب مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ دونوں طرف سے ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ماں باپ کی طرف سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بچہ تو ہمارا تھا کل تک، آج شادی ہو گئی تو بیوی کا ہو گیا، تو اب وہ بچے کو تانے مارنا شروع کرتے ہیں۔ اور اگر بچہ یہ جتاتا ہے کہ نہیں، میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت زیادہ سیکریفائسز کیے ہیں اور میں جو ہے ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں سے بیوی تانے مارتی ہے کہ یو آر اے ماماز بوائے، ماں کے پلوں میں بندھے رہتے ہو، اور اس چکر میں شوہر بہت بری طرح پس جاتا ہے۔ یہاں دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ماں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہو کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ماں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کل تک یہ ولی نہیں تھا، یہ ولی کے نیچے ایک فالوور تھا، تو اس کا رول الگ تھا، اب یہ خود ولی بن گیا ہے۔ اب جب یہ ولی بن گیا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہے، اس پر کچھ واجبات آ گئے ہیں۔ میں بار بار لفظ واجب کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو سمجھ آئے اور کلیئر ہو جائے کہ اس پہ یہ واجب ہو گیا ہے۔ واجب ہو گیا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ اگر یہ حق ادا نہیں کرتا ہے تو کل اس سے پوچھا جائے گا، اس کی کتاب میں لکھا جائے گا، اس کے لیے گناہ لکھا جائے گا کہ تم نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، اس کے لیے لباس نہیں لیا، اس کا نفقہ صحیح سے نہیں دیا، اسے کھانا صحیح سے، اس کی جو شان ہے اس حساب سے آپ نے اسے کھانا یا گفٹس نہیں دیے، تو یہ بیٹے پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے واجب کو پورا کرے، بالکل ویسے ہی جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اسے واجب کرنا ہے۔ اور اگر یہاں ماں باپ اسے روکتے ہیں کہ کیوں تو اپنی بیوی پر اتنا خرچہ کر رہا ہے، جو اس کی شان ہے اس حساب سے خرچہ کرے، اوور بھی نہ کرے۔ مان لیجئے گھر کی شان یہ ہے کہ آپ ایک نارمل گاڑی خریدیں، مثلا میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ بیوی کو جو ہے امپریس کرنے کے لیے آپ جا کر مرسیڈیز خریدنے کی کوشش کر رہے، فراری خریدنے کی کوشش کر رہے، لیمبورگینی خریدنے کی کوشش کر رہے، یہ اسراف ہے۔ تو یہاں ماں باپ آپ کو بالکل گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیوں یہ کر رہا ہے، لیکن جہاں اس کی شان ہے کہ ایک نارمل آپ کار خریدے، تو وہ کار جب اگر بیٹا خریدنے جا رہا ہے تو ماں باپ بیٹے کو نہیں روک سکتے کہ تو اپنا نان نفقہ جو اپنی بیوی کو دے رہا ہے وہ کم کر اور ہمیں زیادہ دے،
کیوں ادھر 70% اور ہمیں 30%، وہاں 20% اور ہمیں 80% دے؟ یہ ماں باپ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس پر واجب ہے، اور کوئی بھی حکم جو تمہیں واجب سے روکتا ہے، چاہے پھر وہ ماں باپ سے ہی کیوں نہ آتا ہو، آپ کو اس کی اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ماں باپ آپ سے کہتے ہیں نماز مت پڑھو، تو آپ انہیں نہیں سنیں گے، مخصوصاً جب آپ پر نماز واجب ہو چکی ہے. تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان کی بات نہ سنیں. میں جو کہہ رہا ہوں دھیان سے سنیے اور سمجھیے کہ اگر آپ پر نماز واجب ہو چکی ہے اور ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز مت پڑھیے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ماں باپ کی بات نہ سنیں. تو واجب یہ نہیں ہے کہ بات سنیں، واجب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور ان کی بات نہ سنیں. تو کوئی بھی ولی، کوئی بھی ماں باپ، کوئی بھی سسٹم آپ کو اپنے واجب سے روکتا ہے، تو جب تک جان کا خطرہ نہیں ہے، جان پر بات نہیں بنی آتی، آپ کو ان کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کو اپنے واجب پر عمل کرنا ہے. تو یہاں بیوی کا نان نفقہ دینا یہ آپ کے لیے واجب ہے. اب یہاں ایک بہت بڑا وار چل رہا ہوتا ہے، بہت بڑا کمپلیکیشن چل رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر ماں باپ اپنا حق بیٹے پر جمانے کی کوشش کرتے ہیں، بہو اپنا حق بیٹے پہ جمانے کی کوشش کرتا ہے. ماں یہ جتانا چاہتی ہے کہ میں بیٹے کے رگ رگ سے واقف ہوں، میں نے اسے 22 سال 24 سال پالا ہے، میں ہر چیز اس کے بارے میں جانتی ہوں، وہ ہمیں بہت زیادہ چاہتا ہے، ہمیں بہت محبت کرتا ہے، ہماری ہر بات سنے گا، ہمارا اطاعت کرنے والا فرما بردار بچہ ہے. اور وہاں سے بیوی یہ جتانا چاہتی ہے کہ میں نے اس کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے، میں نے اپنا شہر چھوڑا ہے، میں نے اپنا گھر چھوڑا ہے، میں نے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے، میں نے اپنے بھائی بہن کو چھوڑا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑا ہے، اور میں ایک نئے شہر میں آ گئی ہوں تک و تنہا. یہاں کوئی میرا سپورٹ کرنے والا نہیں ہے جز میرا شوہر. تو therefore میرا شوہر اس بات کو سمجھے گا اور میری پوری سپورٹ کرے گا. اب یہاں پر بہو جتانا چاہتی ہے کہ شوہر میرا فل سپورٹ کرے گا، میں اسے زیادہ جانتی ہوں، میں اسے زیادہ چاہتی ہوں، یہ مجھے زیادہ چاہتا ہے. اور یہاں ماں یہ جتانا چاہتی ہے کہ بیٹا جو ہے یہ تو ہمارا فرما بردار ہے، 24 سال تک ہم نے ہمارا خون پلا کر اسے بڑا کیا ہے، تو یہ ایک دن میں تیرا نہیں ہو سکتا ہے. اور اس جنگ میں، اس جھگڑے میں بیچارہ بیٹا پسا جاتا ہے، بیٹا پھنس جاتا ہے، وہ کنفیوز رہتا ہے کہ میں اس طرف سپورٹ کروں یا اس طرف سپورٹ کروں. بہو کی طرف جاتا ہے تو ماں سے تانے سننے پڑتے ہیں، ماں کی طرف جاتا ہے تو بہو سے تانے سننے پڑتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے مجبور ہو کر بچہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے گھر میں ہی نہیں رہنا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بھائی میں جاب پر جاؤں گا، جاب کروں گا، اور جتنا دیر سے ہو سکتا ہے اتنا دیر سے میں گھر پر آؤں گا. 8 بج جائے بہتر ہے، 9 بج جائے اور بہتر ہے. اور اگر کوئی بہانہ مل جائے تو وہ جا کر اپنے دوستوں کے پاس وقت بتاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی گھر پہ آتا ہے اس طرف سے ماں شروع ہو جاتی ہے، اس طرف سے بیوی شروع ہو جاتی ہے، دونوں کا اپنا چالو ہو جاتا ہے کہ آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا. اور بیٹا گھر پر آ کر یہ جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا چاہتا، تو وہ کہتا ہے اس سے بہتر ہے میں باہر رہوں، دوستوں کے پاس رہوں. جب ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ڈنر کا ٹائم ہے تو میں گھر پر آؤں گا، کہوں گا بہت تھک گیا، ڈنر کھائے گا، جائے گا اور چپ چاپ سو جائے گا، تھوڑا سا ٹائم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سپینڈ کر لیا، ہو گیا. اور یہ آج گھر گھر کی کہانی بن چکی ہے کہ بیٹا اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہے جہاں ماں باپ بھی ہے، بیوی اور بچے بھی ہے، تو بیٹا گھر پہ منیمم ٹائم بتاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے یہ کانفلکٹ میں پڑنا نہیں ہے، اسے یہ چکی میں پسنا نہیں ہے کہ اس طرف سے ایک الگ پریشر، اس طرف سے ایک الگ پریشر. جبکہ اسلام آ کر بہت کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے کہ اب تم اس طرف جو تمہارے لوگ ہیں ان کے ولی بن چکے ہو، یہ تمہارے بیوی اور بچے، تمہاری پوری ذمہ داری ہے ان کی طرف. تم پر واجب ہے کہ تم ان کے لیے ماحول بناؤ، تم پر واجب ہے کہ تم ان کے ضرورتوں کو پورا کرو، تم پر واجب ہے کہ تم ان کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کرو جس سے یہ ماحول ان کے لیے اتنا فرینڈلی بن جائے کہ یہ خدا کی طرف رغبت پیدا کر سکے، دین کی طرف رغبت پیدا کر سکے. اور اس طرف سے تمہاری ذمہ داری کم ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ تم پر اب ایک نیا واجب آ گیا ہے. تو تمہارا جو رول پہلے گھر میں ہوا کرتا تھا اب اس طرف کم اور اس طرف زیادہ ہو گیا ہے. میں پھر سے تاکید کر دوں، مگر یہ کہ ماں باپ بہت بوڑھے ہو چلے ہیں اور ان کی جو ہے اب وہ قابلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، دیکھ بھال کر سکے. اس وقت پھر اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرے اور ان کی پوری دیکھ بھال کرے، چاہے پھر وہ فائنینشیل سپورٹ ہو یا فزیکل سپورٹ ہو. اور یہاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ماں باپ کی عزت کرے اور ان کو سپورٹ کرے. اب یہ سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر بیٹا اب ولی بن گیا ہے اور اس کی ذمہ داری اس طرف بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ماں باپ کے ساتھ کنیکشن توڑ دے یا اس طرح کی باتیں. تو نہیں،
اگر بیٹا ولی بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا، احترام نہیں کرے گا، ان کی دیکھ بھال نہیں کرے گا، کم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں کہ نہیں کرے گا۔ تو یہ ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ کچھ حقوق ایسے ہیں جو ماں باپ کی طرف سے ہیں جو تاعمر باقی رہیں گے۔ اگر یہ میرے ماں باپ ہیں تو میں ان کا بیٹا ہونے کے ناطے تاعمر یہ حقوق ان کی نسبت میرے سر پر باقی رہیں گے۔ کیا ہے؟ ماں باپ کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، ان کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، اف تک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ پورے احترام کے ساتھ پیش آنا، ان کو غصے سے دیکھنا یا آواز اونچی کرنا، یہ کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ اولاد اور ماں باپ کے بیچ میں کچھ حقوق ایسے ہیں جو کبھی نہیں بدلیں گے، مرتے دم تک اولاد کو وہ حق باقی رکھنا ہے۔ اور دوسری طرف سے ماں باپ کا جو حقوق اولاد طلب کرتا ہے جب وہ ولی بن جاتا ہے تو اس میں سے 90% حقوق، بلکہ آپ کہہ لیجئے 99% حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں اب بیٹا اپنے ماں باپ سے طلب نہیں کر سکتا کہ تم مجھے نان دو، تمہیں میرا نفقہ دو، میرا خرچہ دو، میری ایکسپنسز دو، نہیں۔ ہاں، وہ اپنے ماں باپ کو رجوع کر سکتا ہے، اپروچ کر سکتا ہے کہ مجھے گائیڈ کریے، مجھے بہت ساری باتیں نہیں سمجھ آتی ہیں، فیملی میٹرز میں مثلاً فیملی میٹرز میں کچا ہوں، آپ مجھے گائیڈ کریے، سوشل میٹرز میں کچا ہوں، ابھی ہماری شادی ہوئی ہے، میں دوسرے پورے ایک خاندان سے روبرو ہو چکا ہوں، اب وہاں پر خالہ ہے، چاچا ہے، ساس سسر ہے، یہ سارے میرے بیوی کے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ مجھے کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ چیزیں مجھے نہیں آتی، تو آپ اس کے بارے میں مجھے گائیڈ کیجئے۔ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنے انکل آنٹی سے اس کی ایڈوائز لے سکتا ہے، لیکن حق نہیں جتا سکتا کہ یہ میرا حق ہے اور آپ کو یہ چیزیں میرے لیے پوری کرنا ضروری ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر بیٹے کی شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کا رول پوری طرح چینج ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے اس کو جلسوں کے سٹارٹنگ میں اشارہ بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے۔ کیا بتایا ہے؟ کہ بچے کے ساتھ وہ 0 to 7 years ہوتا ہے تو الگ اس کے ساتھ بیہیویئر رکھنا ہے، 7 to 14 ہو جاتا ہے الگ بیہیویئر رکھنا ہے، 14 to 21 ہو جاتا ہے تو الگ بیہیویئر رکھنا ہے، وزیر کی طرح، ایڈوائزر کی طرح اسے انوالو کرنا ہے، ڈسکشنز میں اسے انوالو کرنا ہے، اسے سکھانا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے۔ اور پھر شادی کے بعد آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً والدین کو، کہ یہ بیٹا اپنی ایک عزت بنانا چاہتا ہے۔ کل تک وہ آپ کے بیٹے کی طرح پہچانا جاتا تھا، شاید آئندہ بھی وہ آپ کے بیٹے کی طرح ہی پہچانا جائے گا، لیکن آج سے 10 سال بعد وہ اس کی خود کی ایک شخصیت ہوگی، اس کی ایک پرسنالٹی ہوگی۔ تو اس کی شادی ہونے کے بعد اسے ایک ذمہ داری یہ آتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں اپنی شخصیت بنائے، وہ اپنی پرسنالٹی بنائے، وہ اپنی عزت کمائے، اپنے فیملی کے لیے عزت اور نام کمائے، اپنے اولاد کے لیے ایک پہچان کمائے۔ بالکل ویسے ہی جیسے آج آپ کی اولاد کو آپ کے نام سے جانا چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے سوسائٹی میں اپنی عزت کمائی ہے، آپ نے اپنا نام کمایا ہے، لوگوں کے بیچ میں آپ پہچانے جاتے ہو، لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ فلانی ہو اور یہ فلانی کا بیٹا ہے۔ ویسے ہی اب اس کی شادی ہو چکی ہے تو اسے بھی وہی ذمہ داری نبھانا ہے کہ اسے سوسائٹی میں اپنا نام کمانا ہے، اسے اپنی سوسائٹی میں اپنی عزت، اپنی پہچان بنانا ہے، تاکہ کل اس کے جو اولاد ہوگی، جو بچے ہوں گے، وہ اس کے نام سے پہچانے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے کہ یہ کام کرے، اور جب یہ کام صحیح سے کر پاتا ہے تو تب جا کر اولاد کو اپنے باپ پر بھروسہ ہوتا ہے، اولاد کو اپنے باپ پر ایمان آتا ہے کہ ہاں، یہ ہمارا باپ ہمارے لیے ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر یہ موقع نہیں دیا جاتا ہے اور ہمیشہ باپ اپنے بیٹے کے اوپر اپنی اتھارٹی جتائے رکھتا ہے تو اولاد کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ کہ ہمارا باپ کمزور ہے، ہمارا باپ ضعیف ہے، ہمارا باپ ویک ہے، وہ اپنے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کی سوسائٹی میں کوئی پہچان نہیں ہے۔ اگر باپ کو وہ ایک انفیریئر اینٹیٹی کی طرح دیکھیں گے، ایک ضعیف شخصیت کی طرح دیکھیں گے، تو ان کی شخصیت بھی بہت ہی ضعیف اور پوسیدہ ہوگی، یعنی کمزور اور کھوکھلی ہوگی، کہ کل ان کو کوئی بھی بڑی آسانی سے ان کی شخصیت کا اسیسینیشن کر سکتا ہے، ان کی شخصیت کو نابود کر سکتا ہے، ان کی عزت پر آنچ لگا سکتا ہے۔ تو ایسا نہ ہونے پائے کہ اس بیٹے کو وہ موقع نہیں دیا جائے کہ وہ اپنی سوسائٹی میں اپنی عزت بنا کر رکھے۔ تو واپس سے بات پلٹتی ہے کہ اس کا کیا حق بنتا ہے؟ آیا یہ حق
طلب کر سکتا ہے اپنے ماں باپ سے؟ نہیں، اس کے حق بہت کم ہو چکے ہیں، لیکن اس پر ذمہ داریاں بہت آ چکی ہیں اپنے بیوی اور بچوں کی طرف، اور بچوں کا حق بنتا ہے کہ اس سے طلب کرے۔ تو اب پھر یہاں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جیسے اس اولاد کا حق تھا اپنے ولی کی طرف، اور وہ اپنے ولی سے طلب کر رہا تھا حلال رزق لے کر آئیے، جتنی ضرورت ہے اتنا لے کر آئیے، ہمیں سکھائیے، ہمیں فائنینشیل ایڈوائز دیجیے، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ، طرز زندگی بتائیے، ویسے ہی اب اس کی اولاد اس سے یہ طلب کرے گی کہ آپ اب ہمارے بابا ہیں، آپ ہمیں گائیڈ کریے، ہماری ہدایت کریے، ہماری تربیت کریے، ہمیں جو ہے دیندار بنائیے، ہمارے دل میں اہل البیت کا، دین کا اور خدا کی محبت بھریے، ہمارے اندر وہ رغبت ایجاد کریے، قرآن سے انس ہمارے اندر ایجاد کریے۔ یہ اولاد طلب کر سکتی ہے، مانگ سکتی ہے اپنے ولی سے، تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ماحول پھر کچھ خراب ہو جاتا ہے تو یہ پھر باپ جو ایک طرف سے باپ ہے اور دوسری طرف سے بیٹا ہے، وہ بہت بری طرح پسنے لگتا ہے۔ جہاں پر ہم نے مثال دی ہے کہ ماں اپنا زور جما رہی ہے، بیوی اپنا زور جما رہی ہے، باپ اپنی اتھارٹی جمانے کی کوشش کر رہا ہے، بچے اپنا حق مانگ رہے ہیں، تو یہ پورے سچویشن میں جب یہ فرد پسنے لگتا ہے، یہ فرد کی حالت خراب ہو جاتی ہے، مجبور ہو جاتا ہے، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے، سٹریسفل ہو جاتا ہے، بی پی کا مریض ہو جاتا ہے، ہارٹ پرابلم آ جاتی ہے، تو پھر یہ شخص خود وہ رشد اور گروتھ نہیں کر پاتا، وہ خدا کی قربت حاصل نہیں کر پاتا، وہ کمال تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو ایسا ولی جو کمال تک نہیں پہنچ پاتا، جو خدا کی قربت حاصل نہیں کر پاتا، جو خود اس حق کے راستے پر نہیں چل پایا ہے، وہ اپنے فالوورز کو اس راستے پر نہیں چلا سکتا۔ دیکھیں، لیڈر، امام، رہبر، اسے کہتے ہیں راہبر۔ راہ یعنی راہ، بر یعنی لے جانے والا، راہ بر یعنی وہ شخص جو راستہ چل چکا ہے، راستے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے اور آپ کو اس راستے پر لے جانے والا ہے، اسے کہتے ہیں رہبر۔ انگلش میں اسے کہیں گے لیڈر، عربی میں اسے کہیں گے امام۔ امام وہ ہے جو آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو حق کے راستے پر چلا سکتا ہے۔ اس گھر میں اس شخص کو جو ولی کا رول ملا ہے، اس کا رول یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اس حق کے راستے پر، صراط المستقیم کے راستے پر چلائے اور کمال تک پہنچا سکے۔ لیکن اگر وہ خود سٹریس میں ہے اور وہ یہ راستہ طے نہیں کر پاتا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنی بیوی اور بچوں کو اس راستے پر نہیں لے جا پائے گا، اس کمال تک نہیں پہنچا پائے گا، ان کو اس حق تک جو ان کا حق ہے کہ ہم اس حق پہ، اس صراط المستقیم پر باقی رہے، وہ پورا نہیں کر پائے گا۔ میں اشارہ کروں گا اس کتاب کی طرف جہاں پر بار بار ہم نے اشارہ کیا ہے، رسالۃ الحقوق، جہاں پر آیت اللہ تحریری نے اس کی شرح لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گھر کا ماحول صحیح ہو جاتا ہے اور گھر میں مہر و محبت بھر جاتی ہے اور گھر میں سے سٹریس اور غم کا ماحول کم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ شخص خدا کے نسبت، دین کے نسبت رغبت پیدا کرتا ہے اور اس طرف آگے بڑھنا شروع کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کی روح آرام کی حالت میں ہے۔ جب اس کی روح، اس کا دماغ، اس کا کانشنس، اس کا قلب جو ہے، اس کی تھنکنگ، یہ ساری چیزیں، مینٹالٹی، یہ ساری چیزیں جب آرام حالت میں ہوتی ہے، پیسفل سٹیٹ میں ہوتی ہے، تب جا کر یہ خدا کی طرف حرکت کر سکتا ہے۔ اور جب یہ خدا کی طرف حرکت کرے گا، تب وہ جا کر اپنے بیوی بچوں کو خدا کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ورنہ وہ جس راستے پہ نہیں چل پایا اور وہ راستہ نہیں طے کر پایا، وہ کیسے اپنے بیوی بچوں کو اس راستے پر لے جائے گا؟ تو اسی لیے آئیے میں بہت ہی جلدی اس بات کو سمرائز کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہاں جو شوہر ہے، اگر وہ پیسفل حالت میں ہوگا تو وہ اپنی پوری ذمہ داریوں کو نبھا پائے گا، بیوی بچوں کی طرف بھی، ماں باپ کی طرف بھی۔ لیکن اگر وہ پیسفل حالت میں نہیں ہے تو وہ نہ اس طرف اپنی ذمہ داریوں کو نبھا پائے گا اور نہ ہی اس طرف اپنی ذمہ داریوں کو نبھا پائے گا، بلکہ اس کا اثر الٹا ہوگا۔ الٹا اثر کیا ہوگا کہ اس کا آپ 3 نتیجے نظر میں رکھ سکتے ہیں۔ یا وہ بیوی سے بے رغبت ہو جائے گا، کہے گا کہ بھائی یہ بیوی تو جب میں گھر پر آتا ہوں مجھے تانے مارتے رہتی ہے، سناتے رہتی ہے، ہمیشہ میرے ماں باپ کی کمپلین کرتی رہتی ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے اب اس بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب وہ صرف بچوں پر فوکس کرے گا، بیوی پر فوکس نہیں کرے گا، یعنی اپنے واجب کو وہ ٹھیک سے نہیں نبھا پا رہا ہے، اگرچہ اس میں ایک بڑا رول بیوی کا ہی کیوں نہ ہو کہ وہ بار بار کمپلین کر رہی ہے، تانے مار رہی ہے اور شوہر تھک گیا۔
دوسری طرف سے یا وہ اپنے ماں باپ سے بے رغبت ہو جائے گا کہ وہ دیکھے گا کہ بھائی جیسے ہی میں گھر پہ آتا ہوں میرے ماں باپ شروع ہو جاتے ہیں، میرے بچوں کی کمپلین شروع ہو جاتی ہے، میری بیوی کی کمپلین شروع ہو جاتی ہے، آج تو یہ ہو گیا، آج تو وہ ہو گیا، چائے پھیکی بن گئی، زیادہ میٹھی بن گئی، ٹھنڈی چائے ہو گئی، گرم چائے ہو گئی. یہ ساری باتیں سن کر شوہر کہتا ہے بھائی میں تھک گیا ہوں، اب میں اس طرف سے بے رغبت ہو رہا ہوں. مجھے ماں باپ کیونکہ ماں باپ واجب نہیں ہے اس پر، ماں باپ کا جو ہے پورا نان نفقہ اٹھائے، اور یہ ماں باپ کا ولی نہیں ہے. اسلام کے تحت بیٹا کبھی بھی ماں باپ کا ولی نارمل کنڈیشنز میں نہیں بن سکتا، مگر یہ کہ باپ کا انتقال ہو جائے اور ماں کی ولایت کے لیے کوئی باقی نہ ہو، تب گھر کا بڑا بیٹا گھر کا ولی بنتا ہے. اور اس ذمہ داری سے کہ میں ماں باپ کو، میری ماں کے اور میری بہنوں کے اور بھائیوں کی جو ہے ذمہ داریوں کو پورا کروں، ان کے حق کو ادا کروں، نہ یہ کہ میں اپنی ماں پر حکم چلا سکوں. میں نے ولی کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے. پلیز ولی کو ایسے مت دیکھیے کہ کوئی اتھارٹی جتانا تاکہ آپ کہیں کہ اچھا باپ گھر کا ولی ہے تو وہ حکم چلائے گا. نہیں، بات حکم چلانے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ ماحول تیار کرے جس سے یہ گھر کے تمام لوگ خدا کی قربت حاصل کر سکے. ولی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. تو یہاں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ولی بن جاتا ہے گھر کا اور ماں کی ولایت اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ماں پر حکم چلا سکتا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں کا پورا خیال رکھے گا، اس کے پوری ضرورتوں کو پورا کرے گا، کھانا پینا، رہنا، ٹریول، اس کا غم دکھ، ہر چیز اس کا جو ہے، حتیٰ اگر اس پر حج باقی ہے اور حج کروانا ہے وہ حج کرانا بھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ولایت الگ، یہ جو ہے اب نارمل کنڈیشنز ہم کہیں گے، ارریگولر کنڈیشنز، ورنہ جنرل ریگولر کنڈیشنز جو ہوتے ہیں اس میں بیٹا کبھی بھی ماں باپ پر ولی نہیں بن سکتا. تو اب یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیٹا ولی نہیں ہے، ماں باپ ولی ہے، اور ولی ہونے، اور یہ پھر گھر والوں پہ ولی ہے. اب ولی ہونے کے ناطے اگر یہ جو ہے ماں باپ اسے اریٹیٹ کرتے رہیں گے تو یہ ماں باپ سے بے رغبت ہو جائے گا. کیونکہ اب یہ اس گھر کا ولی بن گیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں ماں باپ کے نسبت بہت کم ہو چکی ہے. یہ سیکنڈ سینیریو ہے. ایک لاسٹ فائنل سینیریو ہے کہ یہ دونوں طرف سے بے رغبت ہو جائے گا، کہے گا کہ نہ مجھے ان سے پیار محبت باقی رہی، نہ مجھے ان سے پیار محبت باقی رہی، میں دونوں طرف سے پس رہا ہوں، فرسٹریٹ ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، اینٹی ڈپریسنٹ گولیاں کھانی پڑ رہی ہے، روز گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ کچھ بولتے ہیں وہ کچھ بولتے ہیں، میں تھک گیا ہوں، بس اب میں دونوں سے بے رغبت ہو گیا ہوں. اور یہ بدترین حالت ہے. کیونکہ اس میں ہر کسی کا نقصان ہے. کیسے؟ خود یہ باپ کیونکہ بے رغبت ہو گیا ہے اپنی بیوی سے، بچوں سے، یا کہہ لیجئے بچوں سے نہیں، صرف بیوی سے ہوا ہے، تو یہ اپنا واجب کام نہیں کر رہا ہے. اس کی کتاب خراب ہو رہی ہے، اس کے کتاب نامے اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ تم اپنے واجبات کو پورا نہیں کر رہے ہو، گناہ لکھا جا رہا ہے اس کی کتاب میں. اور قیامت کے دن سے پوچھا بھی جائے گا کہ کیوں تم نے اپنے واجبات کو پورا نہیں کیا. اور اگر یہ اپنی اولاد کی طرف بھی بے رغبت ہو جاتا ہے تو ڈبل گناہ یہاں پر، نہ بیوی کا حق ادا کر رہا ہے جو واجب ہے وہ پورا نہیں کر رہا ہے، نہ اولاد کا حق ادا کر رہا ہے جو واجب ہے وہ پورا نہیں کر رہا ہے. تو یہاں سے اس کی کتاب میں گناہ لکھا جا رہا ہے. اس طرف سے کیونکہ ماں باپ سے پوری طرح بے رغبت ہو گیا ہے، تو اب ماں باپ کی بات سننا، ان کے ساتھ جو مہر و محبت اور پیار سے رفتار کرنا، بیہیو کرنا، وہ کم ہو جاتا ہے. ماں باپ کی جو ہے کئی بار الٹا جواب دینا، کئی بار بات نہیں سننا، اور جو بیسک احترام ہے اسے بھی باقی نہیں رکھنا. تو اب اس طرف سے بھی گناہ لکھا جا رہا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں طرف سے پریشر میں آ کر اس کے نام اعمال پوری طرح نابود اور برباد ہو جاتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب یہ اسے میدان حشر میں لایا جائے گا، کتاب کھولی جائے گی، تو یہ کتاب کھولتے ہی دیکھے گا کہ یہ سارے جو نیک اعمال میں نے انجام دیے تھے، میں نے یہ اچھا کیا تھا، میں نے وہ اچھا کیا تھا، اب یہ دھیرے دھیرے یہ سارے اعمال محو ہو رہے ہیں، مٹائے جا رہے ہیں. کیوں مٹائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ نہ تم نے اپنے اصلی واجبات کو انجام دیا ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا، نہ ہی تمہارے فرعی واجبات یا فرعی ذمہ داریوں کو، جہاں پر ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی عزت کرنا، ان سے نرم آواز میں بات کرنا، اف نہیں کرنا، یہ چیزوں کا تم نے جو ہے احترام نہیں کیا، ان کی رعایت نہیں کی، ان کو مینٹین نہیں کیا. اسی لیے بیچارہ یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ دونوں طرف سے پسنے لگتا ہے اور مجبور ہو کر جو ہے یہ اس حالت میں پھنس جاتا ہے کہ اس جانے انجانے میں اپنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی اعمالوں کو وہ نابود کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت ہی مختصر انداز میں یہاں سمرائز کر رہا ہوں کہ
بہت ہی سمپل انداز میں کہ اگر بیٹا اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی 80% 70% ذمہ داری اپنی بیوی اور بچوں کی طرف پلٹ جاتی ہے. اس پر واجب ہے یہ بات سمجھ لیجئے، کلیئر ہو جائے، اس پر واجب ہے کیا؟ اپنے بیوی اور بچوں کی ذمہ داری پوری طرح، نہ نفقہ، ٹریٹمنٹ، میڈیکل ٹریٹمنٹ، سکولنگ، ایجوکیشن، شوز، ساکس، ہر چیز، حتیٰ دوائی، حتیٰ معمولی سے معمولی ملٹی وٹامن گولی سے لے کر میجر سرجری تک کچھ بھی ہونے دو، وہ سارا اس کی ذمہ داری ہے. تو اسے واجب ہے کہ یہ پلاننگ کریں اپنے فیملی کے لیے، بیک اپ پلاننگ کریں، انشورنس نکالیں ان کے لیے کہ وہ دیکھیں کہ بھائی کل کوئی مشکل نہ آ جائے، کل کوئی پرابلم نہ ہو جائے، ایجوکیشن کے لیے میں کیا پلاننگ کروں، لانگ ٹرم پلاننگ، یہ اس پر واجب ہے. تو 70-80% توجہ اور ذمہ داری اس طرف پلٹ جاتی ہے. اب بچتی ہے 20 سے 30% جو اس کے ماں باپ کی طرف جاتی ہے، جس میں سے بھی 15-20% وہی کلی واجبات اور کلی باتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، جو بیسک احترام کہ ماں باپ کا احترام کرنا، نظر نیچی کر کے بات کرنا، آواز نیچی کر کے بات کرنا، ماں باپ کے سامنے بلند آواز میں بات نہیں کرنا، اور ٹیڑھے انداز میں اور جھڑکی دے کر یا بد اخلاقی کر کے ماں باپ سے بات نہیں کرنا، یہ کلی واجبات ہے جو خدا نے کہا کہ اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کرو. تو پھر اونچی آواز میں بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، گھور کر دیکھنا بالکل مناسب نہیں ہے. تو یہ جو واجبات ہے یہ تاعمر اس پر باقی رہیں گے. پھر ایک سیٹ آف واجبات، ایک سیٹ آف ذمہ داریاں جو آئیں گی وہ یہ کہ اگر ماں باپ بوڑھے ہو چلے ہیں، کہ ان کی خود کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، ان کی خود جو ہے کوئی طریقہ نہیں ہے خود کو سنبھالنے کا، تو پھر یہاں پر وہ ذمہ داریاں آ جاتی ہے کہ ماں باپ کا بھی خیال رکھے، ادھر بھی خیال رکھے. یہ واجب ہے، لیکن یہ ایک مستحب مؤکد کی طرح ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کا، مگر یہ کہ پھر یہ ان کا ولی بن جاتا ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن فعلاً اس کی شادی ہو چکی ہے. تو یہ اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرے، ان کی ذمہ داری اٹھائے، ان کا ٹریٹمنٹ کروائے. یہ ساری چیزیں پھر بچے کو اٹھانی پڑے گی اپنے ماں باپ کے نسبت. تو یہ ہمارے لیے کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جس شخص کی شادی ہو جاتی ہے اس کا رول پہلے جیسا نہیں رہتا، چاہے پھر وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو. بیٹی کا ہم نے بہت مختصر بتایا تھا، جیسے ہی بیٹی باپ کی ولایت سے نکل جاتی ہے تو اب یہ شوہر کی ولایت میں چلی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ باپ اپنی خوشی سے یا اس لڑکی کے بھائی اپنی خوشی سے اسے کچھ جو ہے گفٹ دینا چاہتے ہیں، لارج اماؤنٹ گفٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ گھر چلا سکے، اپنی اولادوں کو اچھے سے پڑھا سکے. ایک سکول میں بھیجتے ہیں تو ایک سے بہتر سکول میں بھیج سکے. یہ پھر وہ پرسنل چوائس ہے، وہ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، لیکن کچھ بھی واجب نہیں ہے. اور یہ بالکل غلط ہے کہ شوہر لڑکی کے باپ کی طرف پلٹے، اس کے بھائیوں کی طرف پلٹے اور اس سے کہے کہ اس لڑکی کا تم خرچہ دو، اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ دو، اس کا یہ دو وہ دو، اور اس طرح سے ان سے پیسے مانگنا یہ بالکل غلط ہے، ناجائز ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، لیکن زبردستی کر ان سے وصول کروانا، ان سے نکلوانا زور زبردستی کے ذریعے یہ، اور وہ بغیر اپنی رضایت کے، یعنی وہ راضی نہیں ہے لیکن مجبور ہو کے دے رہے ہیں، تو پھر یہ مال اس شوہر کے لیے ایک حرمت، ایک حرام والا اینگل لے کر آتا ہے کہ زبردستی تم نے کسی کے جیب سے مال نکالا ہے جبکہ یہ تم پر واجب تھا، اور تم اپنے واجب کو انجام نہیں دیتے ہوئے کسی اور کو مجبور کر رہے ہو کہ یہ واجبات کو انجام دے، اور اس واجب کے لیے تم کسی اور پر اننیسیسری ظلم کر کے، پریشر بلڈ کر کے پیسے نکال رہے ہو، تو یہ پھر اس کے اکاؤنٹ میں برے اعمال لکھے جائیں. تو جیسے بیٹی پر سے باپ کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اور بیٹی اپنے باپ سے کوئی توقع نہیں رکھتی، نہ ماں باپ بیٹی سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب تو ادھر آ جا، ہمارے گھر میں آ جا، ہمارا خیال رکھ، ہمیں کھلا پلا، ہمارا جو ہے خرچہ اٹھا. نہیں، یہ کوئی توقع ماں باپ اپنی بیٹی سے نہیں رکھتے. بالکل ویسے ہی بیٹے کی حالت ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ ولی بن جاتا ہے اور ایک دوسری کیٹیگری جو اس کی بیوی اور بچے، ان کی ولایت اس کی سر پر آ جاتی ہے، تو پھر یہاں بھی ماں باپ کے پاس سے اس بچے کی ولایت کٹ ہو جاتی ہے. انشاءاللہ کہ ہم اس مطلب کو پوری طرح بیان کر پائے ہیں، اس کا حق ادا ہو پایا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو چکے ہیں. یہ ہمارا آخری جلسہ تھا. آئیے اس جلسے کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. چلے دلوں کو لے چلتے ہیں کربلا کی طرف، کہ بس کربلا کے دن ختم ہونے کی طرف ہے اور ایام ختم ہوئے جا رہے ہیں. بڑی تیزی سے ایام آگے بڑھ رہے ہیں.
عاشور گزر گیا ہے اور دوسری مناسبتیں گزر چکی ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں اس دن کی طرف جس کے لیے امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں اے حسین تمہارے دن جیسا کوئی اور دن نہیں ہے۔ امام حسن علیہ السلام بار بار اشارہ کر کے کہتے ہیں حسین تم مجھ پر مت رو، کیونکہ مجھ پر رونے کے لیے تم حاضر ہو، عباس ہے، زینب ہے، میرے چاہنے والے ہیں، لیکن حسین تم پر جب مصیبتیں آئیں گی تو تم پر رونے والا کوئی نہیں رہے گا، تمہارے دن جیسا کوئی اور دن نہیں رہے گا۔ ہاں عزیزو، امام حسین پر جو مصیبتیں ٹوٹی ہے اس کی کوئی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی، جو سنگین مصیبتیں ٹوٹی ہے اس کی کوئی تعریف آپ کو کہیں تاریخ میں نہیں ملے گی۔ کربلا خود ایک واقعہ ایسا ہے جو حق نما واقعہ ہے اور اس کی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ وہ وقت آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہو گئے، وہ وقت آ گیا کہ بنی ہاشم شہید ہو گئے، وہ وقت آ گیا کہ جناب علی اکبر شہید ہو گئے، وہ وقت آ گیا کہ جناب عباس بھی شہید ہو گئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تک و تنہا امام حسین میدان میں باقی ہے، میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے بیبیوں کو ودا کر دے، الوداع کہہ دے۔ بیبیوں کے خیمے میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیبیوں نے حلقہ بنا لیا، امام کی ابا کو چوم رہے ہیں اور بیٹیاں امام کے ہاتھوں کو چوم رہی ہیں اور بیبیاں کہہ رہی ہے مولا ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہو، لعینوں کے نرغے میں آدھا اور دشمنوں کے بیچ میں ہمیں کس کے حوالے کیے جا رہے ہو۔ امام کہتے ہیں میں تمہیں خدا کے حوالے کیے جا رہا ہوں۔ بیبیوں نے گریہ کیا، امام جانا چاہتے ہیں لیکن بیبیاں بار بار راستہ روکتی ہیں، دامن کو تھام رہی ہے، ابا کو چوم رہی ہے۔ بلاخر امام نے ودا کیا، اب ایک خصوصی ملاقات کی طرف جا رہے ہیں، ایک خاص ملاقات ہے جس کے لیے امام نے خود کو تیار کیا۔ بی بی زینب سے ملاقات کرتے ہیں، خیمے میں جاتے ہیں، بی بی امام کو دیکھتے ہی لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے بھیا حسین آپ مقتل کی طرف جا رہے ہو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اب وقت آ گیا ہے، آپ کے بنا زینب کیسا زندہ رہے گی، آپ کے بنا زینب کے لیے یہ دنیا کیا معنی رکھتی ہے۔ امام نے بی بی زینب کو گلے سے لگایا، دلاسا دیا، کہنے لگے، نصیحتیں کرنے لگے، کہنے لگے زینب میرے بعد تمہیں عباس کا کردار نبھانا ہے، زینب میرے بعد تمہیں حسین کا کردار نبھانا ہے، زینب میرے بعد اس قافلے کے تم قافلے سالار ہوگی۔ ہاں عزیزو، ایک قافلہ مدینہ سے چلا تھا جس میں قاسم تھے، جس میں علی اکبر تھے، جس میں جناب عباس تھے، جس میں مولا حسین تھے، لیکن اب ایک قافلہ کربلا سے چلے گا جس میں قاسم تو ہوں گے لیکن بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوگا، علی اکبر تو ہوں گے لیکن سینہ برچھی سے چھلنی ہوگا، عباس تو ہوں گے لیکن شان قلم ہوں گے، آنکھ میں تیر پیوست ہوگا، عزیز و حسین تو ہوں گے لیکن نیزے پہ سر بلند ہوگا۔ مولا نے بی بی کو خداحافظی کی، پلٹ کر جانا چاہتے ہیں، خیمے کے در تک پہنچتے ہیں، کچھ یاد آ جاتا ہے، پلٹ کر کہتے ہیں بہن زینب، بہن زینب وہ پیرہن لا دینا، وہ کرتا لا دینا جو اماں نے تمہیں امانت دی تھی۔ بہن کو یاد آ گیا کہ اماں نے ایک امانت دی تھی کہ جب حسین میدان کی طرف جا رہے ہیں تو انہیں یہ پیرہن دے دینا۔ مولا نے پیرہن لیا، جگہ جگہ سے چاک کرنے لگے۔ میں پوچھوں گا مولا پیرہن کیوں چاک کر رہے ہیں؟ عزیزو، جب مولا کو قتل کیا جائے گا تو دشمن اتنا بے شرم ہوگا کہ کوئی نالین لوٹ رہا ہوگا، کوئی شمشیر لوٹ رہا ہوگا، کوئی زرہ لوٹ رہا ہوگا۔ امام چاہتے ہیں کہ پیرہن کو چاک کر دے تاکہ دشمن چاک پیرہن دیکھ کے پیرہن چھوڑ جائے اور لاشا عریان باقی نہ رہے۔ ہاں عزیزو، بھیا نے پیرہن لے لیا، اب خیمے کے در کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچانک سے بہن نے کہا بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی، ایک لحظے رک جانا۔ بہن نے بڑھ کر بھائی کو گلے سے لگایا، گلے پہ
بوسے دینے لگے، کہنے لگی کہ اماں نے کہا تھا جب حسین میدان کی طرف جائیں گے تو اس گلے کو بوسے دینا جس گلے پر کند خنجر چلے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ بار الہٰ، تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس عزاداری کے حق میں، بحق ان عزاداری ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگارہ بار الہٰ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار بار الہٰ، جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بوڑھے ہو چکے ہیں انہیں توانائی عطا فرما اور صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ، تیری بارگاہ میں خاص دعا کرتے ہیں کہ ہمارے تمام مراجع اکرام، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، انہیں سر بلند فرما اور ہمارے زمانے کے امام سے ہمیں متصل فرما۔ پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ہماری اولادوں کی صحیح سے تربیت کر سکیں اور انہیں ناصران امام میں شامل کر سکیں۔ وآخر الدعوانا وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔